انجمن محبان اردو BET تعلیمی ادارے بسم اللہ نگر بنگلور کے زیر اہتمام PUC اور ڈگری کالج کی طالبات کے لیے اردو لرننگ کلاسز کا افتتاح عمل میں آیا۔ مہمان خصوصی محمد عبید اللہ شریف صدر انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک، مبین منور جنرل سیکرٹری انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک، ایک معروف شخصیت جناب اشرف مہمان عزیزی موجود رہے۔ اردو ہندوستان کی ایک بہترین بولی جانے والی زبان BET کا ایک انوکھا حصہ ہے، جس کی بحالی زبان کے اعتبار سے ایک مقام دیا جانے، محبان اردو اور انجمن ترقی اردو ہند سے پروان چڑھانے، مادری زبان کو فوقیت دینے، اردو داں حضرات کو مدعو کر کے BET نے ایک بہت بڑا پھر سے قدم اٹھایا ہے، جبکہ BET اردو کا گڑھ رہا ہے۔ صدائے ہند اردو، میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ لڑکیوں کی تعلیم و ترقی کو لے کر BET انتظامیہ نے جو بیڑا اٹھا رکھا ہے اور جس طرح لڑکیوں کے تعلق سے اور ان کی حفاظت، اس سلسلے سے BET کالج قابل تعریف ہے۔ کنڑ اور انگلش کے ساتھ اردو کو فوقیت دی جاتی ہے۔ اس سفر میں کئی منازل پار کرتے آج ایک خوبصورت عمارت کی شکل میں بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ بسم اللہ نگر بنگلور کا ایک معروف تعلیمی ادارہ بن گیا۔ نیو ٹیکنک آلات، کمپیوٹر ٹریننگ لیاب، ایک منصوبہ بندی کے تحت کنڑا انگلش اردو کے ساتھ کامیابی کی طرف اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے جا رہا ہے۔ اس کام میں سیکرٹری محمد سیف اللہ کی محنت کافی حد تک زور پکڑی ہے اور نتائج سامنے موجود ہیں۔ صدائے ہند اردو، میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ BET کالج کے اس منعقد پروگرام میں شہر بنگلور سے سیاسی و سماجی شخصیات شریک رہے، جس میں ہندوستان کے سابق وزیر اعظم وشوناتھ پرتاپ VP سنگھ کے پرسنل سیکرٹری جناب اشرف موجود رہے اور روزنامہ پاسبان کے چیف جناب محمد عبید اللہ شریف، سابق صدر اردو اکیڈمی جناب مبین منور موجود رہے۔ اس موقع پر جناب اشرف صاحب نے اردو کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کیا اور BET کالج تعلیم و ترقی کو مدنظر رکھ کر 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔ یہاں آ کر کے بچے اردو کی تعلیم کے لیے، اردو سیکھنے کے لیے آگے بڑھ کر آئے ہیں۔ میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور آگے بھی اردو کی ترقی کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے آپ لوگ بھی کام کریں گے، کیونکہ 200 لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے، 200 بچوں کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم 5000 دوسرے بچوں کو آپ تعلیم دے سکتے ہیں۔ آگے چل کم سے کم 5000 بچوں کو آپ تعلیم دے سکتے ہیں، آپ اردو سکھا سکتے ہیں، اردو کے تعلق سے ان کو ہر چیز سے نواز سکتے ہیں اور اردو کے لیے اور آگے بڑھ کر لوگ اور بچے آئیں گے، یہ مجھے امید بھی ہے۔ اب چونکہ ہمارے مبین منور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اردو کو ختم کرنے کے لیے بڑی کوششیں ہوئی اور 1948 میں سے 48 سے اردو کو ختم کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 1982 میں کرناٹک میں بھی اردو کو ختم کرنے کی کوشش شروع ہو گئی۔ 1982 میں اتفاق کانگریس کی سرکار تھی، اس ٹائم پہ جو ہے نا اردو کے مدارس کو ختم کرنے کے لیے بل لائی گئی تھی
اور وہاں سے اردو کو دھیرے 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 کر کے ختم کر رہے ہیں، اور جتنا وہ ختم کر رہے ہیں اتنا ہی ابھر رہی ہے اردو۔ ابھی حال ہی میں کرانا یو پی میں ایک جگہ مجھے قرآن اکیڈمی نامی ایک انسٹیٹیوشن میں بلایا گیا تھا، میں وہاں گیا تھا۔ وہاں جا کر مجھے اس بات کی حیرت ہوئی کہ 12 یا 14 غیر مسلم اردو اور قرآن کی تعلیم پانے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایڈمیشن لیے ہیں وہاں۔ غیر مسلم کے لڑکے، بہت ینگ لڑکے تھے، ان کی عمر 15-17 سال کی تھی، اور وہ اردو سیکھنے کے لیے ساتھ ساتھ قرآن اکیڈمی میں قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے وہ آگے بڑھ کر آئے تھے اور ایڈمیشن لیے تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اردو جو ہے نا، جتنا بھی آپ دباؤ اتنی بڑھتی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کرناٹک میں جو ہے نا اردو اتنی ابھری نہیں جو شمالی ہندوستان میں۔ آج بھی آپ کہیں بھی آپ چلے جائیے شمالی ہندوستان میں، صبح بہار میں چلے جائیے، آپ کو ہر چوراہے پہ اردو کا ایک یہ نظر، اگر وہاں انگلش میں کچھ لکھا ہے، چوراہے کا نام لکھا ہے، تو وہاں ہندی میں بھی ہوتا ہے، اس کے نیچے اردو میں بھی ہوتا ہے۔ یو پی میں آپ چلے جائیے گا، ہر جگہ ہر چوراہے پہ، ہر روڈ پہ، ہر اس پہ جو ہے نا اردو کے بورڈ آپ کو مل جائیں گے۔ ہاں، یہ پتہ کی بات ہے، پنجاب میں یہ اردو تو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، سارے فرقوں کی زبان ہے، سارے قوموں کی زبان ہے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ سردار اردو بولتے ہیں، سرداروں کی تعداد پنجاب میں اردو بولتے ہیں، اور پنجاب جیسے صوبے میں ہر جگہ اردو لکھی گئی ہے، ہر بورڈ اردو میں ملے گا آپ کو۔ لیکن ہماری پاس خدمت یہ ہے کرناٹک میں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ ہمیں بھی اس طرح سے آگے بڑھ کر اردو کو فروغ دے کر ہمیں بھی اپنے ہر جگہ ہر علاقے میں ہمیں اردو ضرور ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور کام بھی کرنا چاہیے۔ اور ایک بہت پرانی ایک بات آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا، کہ اس دیش کے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے سری دیوی لال جی، وہ فرقے سے جاٹ فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ دیوی لال کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ ہریانہ کے چیف منسٹر بھی رہے، کئی بار وہ ہریانہ کے 4-5 مرتبہ چیف منسٹر بھی رہے، اور ہندوستان کے وہ ڈپٹی وزیر اعلیٰ بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے۔ وہ اردو دان تھے اور وہ اپنا دستخط اردو میں کرتے تھے۔ میں ان سے بہت اچھے تعلقات تھے، مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ اشرف تم اردو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پڑھے لکھے ہو تم اردو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ سمجھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں سمجھتا ہوں۔ تو تم ایسے کرو، میری مدد کرو۔ کیسے مدد کرو؟ مجھے ہندی نہیں آتی، مجھے انگریزی نہیں آتی، مجھے پنجابی آتی ہے اور اردو آتی ہے مجھے۔ پنجابی تو تم جانتے نہیں ہو؟ میں نے کہا جی میں نہیں جانتا۔ اردو تو جانتے ہو؟ ایسے کرو، میجر جو فائل ہوں گے میرے، جس پر مجھے دستخط کرنے ہیں، میجر جو ڈیسیژن ہوتے ہیں، وہ فائل تمہارے پاس بھیجی جائے گی۔ تم اس فائل کو پڑھو، پڑھنے کے بعد اس کا نوٹ اردو میں بناؤ، اردو میں بنا کے میرے پاس بھیجو، میں تمہاری بنائی ہوئی تحریر پہ، تمہاری لکھی ہوئی تحریر پہ جو ہے نا میں آرڈر کر دوں اور وہ اردو میں دستخط کر کے بھیج دوں۔ اور یہ چیز میں نے دیکھا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا بھی کوشش کر لو اردو ختم نہیں کر پاؤ گے۔ اردو کو جتنا آپ ختم کرو گے اتنی ہی ابھرے گی۔ آپ اتنا کہہ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ بھی مجھے کچھ عہدے لگانے کی کچھ گزارش کی تھی، میں میری طرف سے اس ادارے کے لیے 5 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ ایجوکیشن ٹرسٹ کے لیے میں کوئی نیا نہیں ہوں۔ تقریباً 40 سال سے جو ہے تعلیمی میدان میں اپنے خدمات انجام دے رہا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا، ایک نیا شہر بس رہا ہے یہاں پہ، اس کو
यानी लेआउट बना था। लेआउट जब बना था तब किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि बिस्मिल्लाह नगर जो है इतनी बढ़िया शहर की शक्ल ले। उस वक्त एक छोटी सी जगह में एक स्कूल शुरू की गई, एक इदारा शुरू किया। आज जो है निहायत खुशी और मसरत की बात है कि तकरीबन 1700 बच्चे जो है यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। यकीनन एक लंबा सफर, इसमें कई लोगों ने अपने खिदमत अंजाम दी। जो नौजवान उस वक्त यहाँ अपनी नौजवानी के दौर में यहाँ कदम रखे थे, वो आज जो है मेरे जैसे बूढ़े हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है उनके जज्बात, उनके ख्यालात, उनकी मेहनत आज भी 16 साल जैसे जवानों की है जो यहाँ खिदमत कर रहे हैं। न सिर्फ शहर बेंगलोर बल्कि कर्नाटक के लिए एक मिसाली इलाका है, एक मॉडल है। मैं समझता हूँ दिल की गहराइयों से मैं जो है बीजेपी के ओहदेदारान को जो है मुबारकबाद देता हूँ कि मुहब्बान उर्दू का एक शोभा भी आपने यहाँ रखा है। और इस साल जो है आप उर्दू सीखने की क्लासेस यानी उर्दू लर्निंग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ के वर्किंग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, तमाम ओहदेदारान, उससे ज्यादा जो है यहाँ उर्दू सीखने वाले बच्चों को और सिखाने वाले लेक्चरर्स को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि प्रोग्राम शुरू हुआ कुरान पाक की तिलावत से, नात रसूल से, फिर दो लगता है शायर ही थे, किसी का कलाम कह रहे थे लेकिन लग रहा था कि वो कुछ शायर, एक लता हया, एक और किसका कलाम था मुझे थोड़ा यानी जिस तरीके से आज इन दो बच्चों ने जो कलाम पेश किया उसका अंदाज था, तो मुझे एक चीज एहसास हुआ कि ये जबान कभी खत्म होने वाली जबान नहीं। लाख लोग कोशिश कर रहे हैं, उर्दू जबान कभी खत्म नहीं होगी। दो बच्चों के बाद फिर एक मुकाबला हुआ, एक अनोखा प्रोग्राम था। मैं गए इससे पहले कई कॉलेजेस और स्कूल्स के प्रोग्राम में गया हूं, लेकिन बीजेपी का आज का ये उर्दू प्रोग्राम बिल्कुल मेरी जिंदगी का पहला एक अनोखा प्रोग्राम। जिन बच्चों की मादरी जबान उर्दू है लेकिन उर्दू पढ़ते नहीं है, वो इतनी फसी उर्दू अगर बोल सकते हैं तो अगर ये उर्दू पढ़ लेंगे तो क्या होगा। मुकाबला भी ऐसा मुकाबला लग रहा था कि दो बड़े शायर खड़े हुए हैं, बोलने का अंदाज बड़ा ही उम्दा रहा। मैं आप बच्चों की तमाम बच्चियों को जो है दिल की गहराइयों से फिर एक बार मुबारकबाद। मुबीन साहब ने उर्दू की अहमियत बताई, अशरफ साहब ने कहा कि ये जबान कभी खत्म होने वाली नहीं है। यहाँ 250 बच्चियां जो है उर्दू सीखने आ रही हैं, वो आगे चल के जो है 5000 बच्चों को सिखा सकती हैं। मैं समझता हूँ कि ये 250 बच्चे जो है बच्चियां जो उर्दू सीख रही हैं, आइंदा आने वाले 250 खानदानों को उर्दू सिखाएंगे।
बच्चियां जो है, हमारे गांव की ये बच्चियां हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने वाली है। ये अगर उर्दू सीख ले, मैं जैसा कि हमारे शकुला साहब ने कहा कि हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम पढ़ रहे हैं, मैं ना अंग्रेजी मीडियम के खिलाफ हूं, ना उर्दू कन्नड़ मीडियम के खिलाफ हूं या हिंदी मीडियम के खिलाफ। जो मीडियम में चाहे आप पढ़िए। तुर्बत है कहाँ उसकी, मदफून है कहाँ उसका, अब अपने सुखन परवर जहनों को ख्याल आया। साहिर साहब लिखते हैं कि गालिब जिसे कहते हैं शायर ही था उर्दू का, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे शर्म। मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि उस वक्त हुकूमत ने ही जहां आजादी के बाद से उर्दू पर सितम ढाना शुरू कर दिए थे, और उसका नतीजा आज जो है हमारे घरों से बिल्कुल उर्दू गायब हो। अब हमारे बच्चों को ना उर्दू से कोई लगाव है, ना उर्दू से कोई मोहब्बत है, ना उनसियत है, ना उल्फत है। बस रह गई है तो अंग्रेजी की मोहब्बत है, और सिर्फ नाम के लिए हिंदी को जब उनकी डिग्री क्लासेस में या पीयूसी के बाद जहां भी उनको जरूरत पड़ती है तो उर्दू को इग्नोर कर देते हैं।